دونوں پہلے سے شادی شدہ تھے، ایک کے غالباً 5 بچے تھے، دوسرے کے 4 بچے تھے۔ لیکن آج کی سوسائٹی ہے انفارچونیٹلی، پتہ نہیں یا پھر وہ کیا کہتے ہیں پسند کی شادی نہیں ہوتی، یا پھر اگلے گھر میں جو ہے نا کوئی اس طرح پراپر ٹریٹ نہیں کیا جاتا، یا ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، یا خیال نہیں رکھا جاتا تو دوسرے والا 2 الفاظ بھی صحیح بولنے لینا۔ اور آپ کو تو پتہ ہے ہم اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ انفارچونیٹلی اخلاقیات تو اس طریقے سے نہیں رہے ہیں۔ وہ خاتون اور وہ مرد، کوئی کہتے ہیں کہ 25 دن باہر تھے، اس کے بعد 25 دن بعد خاتون آئی تھیں، تو اس کا جو بڑا بیٹا تھا وہ آج اس کی ماں قرآن پاک لے کر وہ کہہ رہی تھی کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں، سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ ان کے بچے ہیں، بالکل ان کے بچے تھے، بڑا بیٹا ان کا 18 سال کا تھا۔ پھر اس نے پوری تفصیل دی کہ کیا بلوچ سوسائٹی میں یا قبائلی معاشرے میں اس کی عزت ہے کہ کوئی بغیر نکاح کے بچوں کے جو ہے نا کسی کے ساتھ جائے۔ وہ کہتی ہے پھر بھی وہ جو مقتول تھیں وہ آئیں تو اس کے جو ہسبینڈ تھا اس نے پھر بھی بچوں کی خاطر اسے قبول کیا، لیکن کہتے ہیں کہ وہ جو مرد تھا وہ بھی مقتول، وہ دھمکیاں دیتا تھا یا پوسٹیں لگاتا تھا، یا پھر کوئی وہ کیا کہتے ہیں گولی ایسے وہ کرتا تھا کہ میں اس کے بھائیوں کو بھی دیکھ لوں گا وغیرہ وغیرہ۔ انفارچونیٹلی ہم جینے ہی نہیں دیتے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایکسٹریم لیول پہ بھی ہو جاتی ہیں۔ اگر شاید اس کے پاس آپشن ہوتا کہ وہ کھلا لے لیتی اس سوسائٹی میں تو شاید یہ نوبت نہ آتی، لیکن یہاں پریشر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ شاید طلاق یا خلا کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، پھر اتنا ایکسٹریم سٹیپ لیا گیا۔ اب دونوں بچے تو نہیں تھے، اتنی عمریں تھیں ان کی، اپنے بچے جوان ہیں تو کس سے بندہ گلہ کرے یا شکوہ کرے، لیکن جو سوسائٹی کا جو پریشر ہے وہ اتنا ہے کہ وہ اس کے بجائے وہ ایک ایکسٹریم والی غلطی کی۔ اب میں نے کہا نہیں کہ اس میں بچانے کی کوشش کرتی ہے فیملی، اب یہ دیکھتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے۔ ابھی تک سرفراز بگٹی نے سٹانس بڑا سخت لیا ہوا ہے، لوگ اس پہ الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی اس نے جو ہے نا کیوں بتایا، وہ بھائی فیکٹ تو پتہ تو ہوں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم فالو اپ لیتے ہیں سٹوری کا۔ دارالحکومت کوئٹہ کی حدود ڈگاری میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک خاتون اور مرد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ جب اس پر طرح طرح کی باتیں ہوتی رہیں تو اس پر جب تفصیلات آئیں تو یہی کہا جا رہا تھا کہ بھائی دونوں پہلے سے شادی شدہ تھے، ایک کے غالباً 5 بچے تھے، دوسرے کے 4 بچے تھے۔ لیکن آج کی سوسائٹی ہے انفارچونیٹلی، پتہ نہیں یا پھر وہ کیا کہتے ہیں پسند کی شادی نہیں ہوتی، یا پھر اگلے گھر میں جو ہے نا کوئی اس طرح پراپر ٹریٹ نہیں کیا جاتا، یا ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، یا خیال نہیں رکھا جاتا تو دوسرے والا 2 الفاظ بھی صحیح بولنے لینا۔ اور آپ کو تو پتہ ہے ہم اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ انفارچونیٹلی اخلاقیات تو اس طریقے سے نہیں رہے ہیں۔ آج خاندانی سسٹم کیوں تباہ ہو رہا ہے، آج اعتبار کسی کا نہیں رہا ہے کہ یار پہلے ہم کہتے تھے بھائی بڑا دور کا رشتہ دار ہے، ایک ریگارڈ ہوتا تھا۔ آج کل قریبی رشتہ داروں سے جو ہے نا آپ وہ کیا کہتے ہیں ڈرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایسے افسوسناک واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یار یہ بھی ایسا کر سکتا تھا۔ تو بدقسمتی سے ہم اخلاقی پستی میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ لوگ گئے، وہ خاتون اور وہ مرد، کوئی کہتے ہیں کہ 25 دن باہر تھے، اس کے بعد 25 دن بعد خاتون آئی تھیں، تو اس کا جو بڑا بیٹا تھا وہ آج اس کی ماں قرآن پاک لے کر وہ کہہ رہی تھی کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں، سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ ان کے بچے ہیں، بالکل ان کے بچے تھے، بڑا بیٹا ان کا 18 سال کا تھا۔ پھر اس نے پوری تفصیل دی کہ کیا بلوچ سوسائٹی میں یا قبائلی معاشرے میں اس کی عزت ہے کہ کوئی بغیر نکاح کے بچوں کے جو ہے نا کسی کے ساتھ جائے۔ وہ کہتی ہے پھر بھی وہ جو مقتول تھیں وہ آئیں
تو اس کے جو ہسبینڈ تھا اس نے پھر بھی بچوں کی خاطر اس سے قبول کیا، لیکن کہتے ہیں کہ وہ جو مرد تھا وہ بھی مقتول، وہ دھمکیاں دیتا تھا یا پوسٹیں لگاتا تھا یا پھر کوئی وہ کیا کہتے ہیں گولی ایسے وہ کرتا تھا کہ میں اس کے بھائیوں کو بھی دیکھ لوں گا وغیرہ وغیرہ. اس کی والدہ کا جو براوی زبان میں میسیج تھا. تو وہ مقصد اس کا کیا تھا، مطلب اس کی جو والدہ تھیں وہ بھی کوئی وہ نظر نہیں آ رہی تھیں کہ بھائی کوئی پریشر ہو یا یہ ہے وہ مطمئن تھی، وہ بھی اس کو غیرت کے، میں نے کہا نہیں کہ یہاں پہ ایسی وہ ہو گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ غیرت کا مسئلہ، اس کا ٹرائبل سوسائٹی ہے اور یہاں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خاتون ہی زیادہ تر نشانہ بنتی ہے. یہاں تو پھر بھی مرد بنا ہے، یہاں مرد جتنا کرے اس سے کوئی نہیں پوچھتا، اس 10 بھی ایسے کام کرے گا اس کو دوبارہ رشتہ ملے گا، لیکن اگر کوئی خاتون کرے گی تو اس کے بچوں تک کو جو ہے نا تانے دیے جاتے ہیں. تو یہ جو ابھی اتنا ایکسٹریم سٹیپ لیا گیا، تو یہ ٹرائبل سوسائٹی جس طرح میں نے کہا کہ ہماری انفارچونیٹلی ہم جینے ہی نہیں دیتے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایکسٹریم لیول پہ بھی ہو جاتی ہیں. اگر شاید اس کے پاس آپشن ہوتا کہ وہ کھلا لے لیتی اس سوسائٹی میں تو شاید یہ نوبت نہ آتی، لیکن یہاں پریشر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ شاید طلاق یا خلا کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، پھر اتنا ایکسٹریم سٹیپ لیا گیا. اب دونوں بچے تو نہیں تھے، اتنی عمریں تھیں ان کی، اپنے بچے جوان ہیں تو کس سے بندہ گلہ کرے یا شکوہ کرے، لیکن جو سوسائٹی کا جو پریشر ہے وہ اتنا ہے کہ وہ اس کے بجائے وہ ایک ایکسٹریم والی غلطی کی. لیکن ہسبینڈ کو بھی، اس کے ہسبینڈ کو ہم جتنا بھی وہ کہیں سلام تھا کہ اس نے ایکسیپٹ کیا. اور جو اس کی والدہ کہہ رہی تھی کہ کیسے وہ یہاں پہ سروائیو کرتی ٹرائبل سوسائٹی میں، اتنا کچھ اس نے غلط کیا. تو اب وہ اپنے جو بیٹے ہیں ان کو بچانا چاہتی ہیں. آج وہ سردار کو بھی پیش کیا گیا، وہ بھی کہہ رہا تھا بھائی حق جو صحیح ہے اس کو رپورٹ کرو وغیرہ وغیرہ. تو ریمانڈ لیا گیا، پہلے 2 دن کا لیا گیا، آج پھر 2 دنوں بعد پیش کیا گیا تو 10 دنوں کا لیا گیا ہے. اب لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے. غلطی تو ہے لیکن اب وہ کیا کہتے ہیں کہ دونوں قتل کیے جا چکے ہیں، تو ان پہ ہم مزید کوئی خلاف بات کریں یا کچھ کریں تو یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. ایک غلطی ہے لیکن اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، نہ انفارچونیٹلی آخری واقعہ ہے. آج وہ عابد میر نے بھی شیئر کیا ہوا تھا کہ بھاگ کے علاقے میں ایک مرد نے اپنی بیوی کو گلہ دبا کے قتل کیا اور دوسری بیگم کے جو ہے نا کہنے پہ یا دوسری شادی کے لیے، اور پھر کاروکاری کا الزام بھی لگا دیا. کوئٹہ کی ہی خبر ہے، کمرانی روڈ پہ بتایا جا رہا ہے کہ والد نے اپنی بیٹی اور اپنے بھانجے کو قتل کیا. ان پہ بھی یہی چارجز، غلط چارجز ہے. تو انفارچونیٹلی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کس پہ اعتبار بندہ کرے، کیا وہ کرے. اب یہ ہے تو شادیاں کراؤ یا اگر کوئی پسند کرتے ہیں تو دیکھو، لیکن ہماری سوسائٹی کیا ہے کہ بھائی نہیں، گھر کا تایا یا گھر کا دادا جو چاہے گا وہی ہوگا، پسند اور ناپسند نہیں دیکھی جاتی. اگر ہم یہ دیکھیں، ہم تھوڑا سا اپنے جو بچے ہیں بچیاں ہیں ان کو اتنا فریڈم دیں کہ وہ ہم سے کھل کر بات شیئر کر سکیں، کھل کر کچھ بیان کر سکیں، تو شاید ایسے ایشو نہ ہو. تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے، کنونس کیا جا سکتا ہے اگر ہم فریڈم دیں گے. لیکن یہاں ہم فیصلے امپوز کرتے ہیں، پھر اس کے نتائج ایسے بھیانک آتے ہیں، بڑے دکھ بھرے آتے ہیں. اور پھر میں نے کہا کہ وہ جو خاتون ہے جس کو قتل کیا گیا ہے وہ اپنی ماں کو، اپنے بھائیوں کو ہم سے زیادہ عزیز تھی. وہ ماں جس نے اسے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پالا پوسا، اس کی شادی کی، اس کے اتنے بچے ہوئے، 40-42 سال وہ اس کی ماں، مطلب اسی کے سے اس نے جنم لیا ہوا تھا. اس سے زیادہ پیاری تو مجھے اور آپ کو نہیں ہوگی. لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ بلنڈر اتنا زیادہ سخت کیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ جو کارروائی ہوئی ہے اب اس کو، اور ہماری یہاں پہ جو نارمز ایسی سیٹ کی گئی ہیں کہ وہ والدہ بھی اس پہ کوئی افسوس نہیں کر رہی ہیں، وہ الٹا اس چیز کو وہ کیا کہتے ہیں صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہاں بھائی یہ صحیح کیا ہے. یہ قبائلی روایت میں اس کا وہ نہیں ہے، بلوچ سوسائٹی میں اس کی وہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، گنجائش بالکل نہیں ہے.
لیکن ہم نے قاضی ضرور ان کو دیکھنا ہوگا. یہ ہماری اگلی جو جنریشنز ہیں، اگلے جو لوگ ہیں، وہ ایسے واقعات سے عبرت پکڑیں. جو چلے گئے ہیں ان کو تو ہم لا نہیں سکتے. میں پھر کہتا ہوں کہ جو بلنڈر ہوا سو ہوا. یہاں پہ دکھ کیا ہے کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی جان لے. کسی کو اختیار نہیں ہے. یہ ہر اسلامی ملک ہے، لاکھ ہم اس کی عدالتوں سے، اس کے قانون سے اختلاف کریں، لیکن یہاں پہ ہر چیز کا قانون بنا ہوا ہے. اگر یہ گئے تھے بغیر نکاح کے بھی رہے تو اس کی بھی ایک سزا ہے، FIR کٹوائی جاتی اور بہت کچھ کیا جا سکتا تھا. لیکن اگر ہم خود قانون بن جائیں، خود عدالت بن جائیں، خود جج بن جائیں تو یہ زیادتی ہے. یہیں سے تو کام خراب ہوتا ہے نا. تو تھوڑا بہت لوگوں کو ڈر بھی ہوتا ہے. لیکن اس میں پھر میں کہہ نہیں رہا کہ اکثر وکٹم جو ہے نا وہ خاتون ہی بنتی ہے. یہ اگر میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ہم کہیں کہ کاروکاری میں خاتون کا بھی نام آئے، مرد کا بھی نام آئے، مرد آپ کو بازار میں وہ ملے گا، وہ اس پر پراؤڈ فیل کرے گا. اکثریت کی بات کر رہا ہوں. اکا دکا ہوتے ہیں جو اس چیز کو نہیں کرتے کہ مجبوری میں کرنا پڑا یا وہ لیکن اکثریت ایسی ہوگی. جو خاتون ہے اس کا پورا کریکٹر بھی خراب کیا ہوگا، بتایا جائے گا، اس کے خاندان تک بھی جایا جائے گا. تو یہ انفارچونیٹ فیکٹ ہیں اور یہ بڑے افسوسناک فیکٹ ہیں. اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ یہ نہ پہلا ہے نہ آخری ہے. ان چیزوں کی روک تھام کے لیے بڑے لیول پہ قانون سازی کرنی ہوگی. اسپیشلی یہ نصیر آباد ڈویژن، سندھ کے کچھ علاقے ایسے وہاں پہ بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہ دینے کے لیے یا کچھ اور ایسی وہ ہوتی ہیں فائدوں کے لیے ایسے غلیظ الزامات لگائے جاتے ہیں. چھوٹی چیز کو بہت بڑا بنایا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے. آپ ذرا جا کے ہسٹری تو دیکھیں، آپ ان کیس اسٹڈیز کو اسٹڈی تو کریں تو آپ کو معلوم ہوگا. یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اب میں نے کہا نہیں کہ اس میں بچانے کی کوشش کرتی ہے فیملی. اب یہ دیکھتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے. ابھی تک سرفراز بگٹی نے اسٹانس بڑا سخت لیا ہوا ہے. لوگ اس پہ الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی اس نے جو ہے نا کیوں بتایا. وہ بھائی فیکٹ تو پتہ تو ہوں نا. وہ پہلے ان کا نام غلط شیتل اور زرک کر کے ہر ایک نے وہ کر دیا. اس کے بعد ان کا اصلی نام اور تھا. وہ ایک کلمی نام زرک نے جو ہے نا اس کو ایک تشبیہ دے کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. لوگوں نے اسی کو صحیح مانا. تو فیکٹ کا پتہ ہو، غلطی کا پتہ ہو، اسے ہم سیکھیں. اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی نہیں یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی. بھائی اب عدالت میں کہ وہ ہوا ہے، عدالت کہے ہاں بس مار دیا ہے تو اس کی جو سزا ملے گی لیکن اس کا پوری انویسٹیگیشن تو ہوگی نا، پتہ تو ہو. ہم بالکل نہیں کہتے کہ کوئی بھی ہو، والد ہو، بھائی ہو، اس کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے. کسی کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کسی انسان کی جان لے. ایک قانون بنا ہوا ہے، ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی قوانین ہیں، اس کے طریقہ کار ہیں، سزائیں ہیں. اگر اس کو فالو کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. لیکن یہ والی اس میں ہم اس انتہا کو چلے جاتے ہیں کہ خود سب کچھ بن جاتے ہیں. تو پتہ ہو، ہمدردی آج بھی اس سے ہے کہ بھائی کسی کی جان لینے کا کسی کو اختیار نہیں ہونا چاہیے. لیکن ساتھ جو وہ غلطی ہے ایک تو ہو گئی، پھر اس کا جو شوہر نامدار صاحب تھے ان کا بھی بڑا ظرف تھا کہ انہوں نے رکھا. لیکن اس کے باوجود دوسرے صاحب جو ہے نا دھمکیوں پر آئیں اور پھر غلط کریں. تو میں نے کہا نہیں کہ یہاں پہ اب دیکھو ہم شادی پر بھی جاتے ہیں نا تو یہ کیا ہے کہ بارات جب جا رہی ہوتی ہے اسپیشلی قبائلی سوسائٹی میں فائرنگ ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیا فتح کرنے جا رہے ہو آپ لوگ؟ یہ ابھی نہیں، یہ پرانا مائنڈ سیٹ ہے کہ جیسے ادھر سے شادی کر رہے ہیں تو اس گھرانے سے ہم کوئی فتح کر کے آ رہے ہیں، ہم عزت سے اسے لا سکتے ہیں. یہ فائرنگیں یہ جشن نہیں ہوتا. اس کے پیچھے بہت ریزنز ہوتی ہیں. یہ بہت کچھ بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے. اگر آپ کبھی ان چیزوں پر جائیں گے، ان کو اسٹڈی کریں گے کہ کیا وجہ ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا، چل جائے گا. تو بہرحال بہت کچھ کرنا ہے. اب وہ حکومت دیکھتے ہیں کہ کہہ تو رہی ہے کہ اس کیس کو ہم ٹیسٹ کیس بنائیں گے. ہم نہیں چاہتے مزید کوئی قتل ہو. کیسے اس کو ٹیسٹ کیس بناتی ہے اور کیسے بااثر افراد کو، میں نہیں کہتا کوئی بھی اگر کوئی ملوث نہیں ہے تو وہ جتنا بھی بڑا
شخص ہو اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ملوث ہے تو وہ اس میں پھر نہ امیر دیکھیں نہ غریب دیکھیں, جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں. یہ روایت جو چل پڑی ہے اس کو ایسے ہی روکا جا سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ میں ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہوگا. ہمیں بہت کچھ اپنے گھرانوں میں تبدیلیاں لانی ہوگی, اپنے رویوں میں تبدیلیاں لانی ہوگی, سمجھنا ہوگا, تب جا کے ایسی غلطیوں سے, ایسے سانحات سے بچا جا سکے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.